ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی شخص سحری کر لیتا ہے، سحری کھا لیتا ہے اور صبح کا روزہ رکھتا ہے تو کیا اس صورت میں وہ شخص سحری کر سکتا ہے، سحری کھا سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا ہے؟ جائز ہے یا ناجائز ہے، یا اس کے روزے پر کسی بھی قسم کا کوئی فرق پڑے گا، یا اس کے ثواب میں کوئی کمی پیدا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ آج کے اس ویڈیو سے آپ جاننے والے ہیں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اس طرح کی ویڈیو تمام دوست آپ تک ضرور شیئر کر دیجئے گا۔ ہو سکتا ہو آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی بھائی بہن یہ مسئلہ جان جائیں گے، جس کا ثواب آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ دیکھیں، بہت سے لوگ جو شادی شدہ ہوتے ہیں وہ اپنی عورت سے یعنی روزہ افطار کیا، روزہ افطار کرنے کے بعد میں عشاء کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد میں تراویح پڑھی۔ تراویح پڑھنے کے بعد میں وہ مرد اور عورت جو ہے اپنی عورت سے ملاقات کرتے ہیں اور ہم بستر ہوتے ہیں۔ ہم بستر ہونے کے بعد میں مرد اور عورت دونوں ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اب مرد اور عورت دونوں ناپاک ہو گئے۔ اب وہ ناپاکی کی حالت میں اگر سحری کرنا چاہیں تو سحری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں، بہتر اور افضل عمل یہی ہے کہ اگر کوئی مرد اور عورت ہم بستر ہو رہے ہیں، مرد عورت ملاقات کر رہے ہیں، تو سحری کرنے سے پہلے غسل کر لیں، طہارت کو حاصل کر لیں، پاک ہو جائیں۔ پاک ہونے کے بعد میں سحری کریں، یہ افضل، بہتر، اچھا عمل ہے۔ اور اگر کوئی مرد عورت بغیر طہارت کے، بغیر غسل کے سحری کرتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، تو اس صورت میں بالکل جائز ہے، درست ہے، سحری کر سکتے ہیں اور سحری کھا سکتے ہیں۔ اس پہ ان کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر وہ سحری کرنے کے بعد میں فجر کی اذان ہو جاتی ہے اور اذان ہونے کے بعد وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، ناپاک رہتے ہیں، تو اس صورت میں وہ سخت گنہگار ہوں گے، کیونکہ ناپاک رہنے کی وجہ سے انہوں نے فجر کی نماز کو ترک کیا ہے، فجر کی نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ تو فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے وہ سخت گنہگار ہوں گے، ان کی گرفت ہوگی، ان کی پکڑ ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں سحری کر لیتا ہے تو اس کے روزے پر، سحری کرنے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کا روزہ بھی بالکل درست ہوتا ہے، اس کے روزے کی صحت پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی سحری بھی بالکل درست اور صحیح ہوگی۔ لیکن ناپاک ہونے کی وجہ سے کوئی شخص فجر کی نماز کو ترک کر دیتا ہے تو اس صورت میں وہ گنہگار ہوتا ہے، اور نماز کا ترک کرنے والا سخت گنہگار ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسے سوال تھے جو لوگ پوچھ رہے تھے کہ ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی شخص سحری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں، اور اگر کوئی شخص ناپاک پورا دن رہے اور وہ روزہ رکھے ہوئے ہو تو اس کا روزہ مقبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس کا روزہ مانا جاتا ہے یا نہیں مانا جاتا ہے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں، وہ انسان نماز کو اگر ترک کر رہا ہے ناپاکی کی حالت میں، کیونکہ ناپاک ہوگا تو نماز تو ظاہر سی بات ہے ترک ہوگی، ظہر کی بھی نماز جائے گی، عصر کی بھی جائے گی۔ تو اگر ناپاک ہے اور وہ شخص نمازوں کو ترک کر رہا ہے تو اس صورت میں وہ سخت گنہگار ہوگا، اس کی گرفت ہوگی، اس کی پکڑ ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص فجر کی اس نے نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں احتلام ہو گیا، نائٹ فیل ہو گیا اور وہ ناپاک ہو گیا، تو وہ شخص ظہر تک اگر ناپاک رہتا ہے تو اس صورت میں اس کے روزے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کا روزہ بالکل درست ہوگا، بالکل اس کو روزہ رکھنے کا مکمل ثواب ملے گا۔ تو بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے تھے، یار اگر کوئی شخص ناپاک ہو جائے تو روزہ اس کا صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا روزہ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا، ناپاکی کی حالت میں سحری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو آج کے اس ویڈیو سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی وہ کنفیوژن دور ہو گئی ہوگی۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ ویڈیو ان تمام لوگوں تک شیئر کر دیں جو لوگ اس مسئلے کو لے کر کنفیوز ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔